السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسیسمنٹ کا ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک فارمل اسیسمنٹ ورسز انفارمل اسیسمنٹ اینڈ وربل اسیسمنٹ ورسز نان وربل اسیسمنٹ۔ فارمل کا ورڈ جب بھی یا آپ کے ایجوکیشن میں یا کسی بھی سبجیکٹ میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ویل اسٹرکچرڈ، ویل پلانڈ، ویل مینیجڈ، پراپرلی اسیسڈ۔ تو یہ اس سے ریلیٹڈ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی پروسیس جو اچھی طرح جس کا اسٹرکچر بنایا گیا ہو، پہلے میں مثال دیتا ہوں اس کے بعد کیسے اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اسٹرکچر کیا ہے، پلان بنایا گیا ہے، کیسے اس کو مینیج کیا جائے گا، کیسے پروسیڈ کیا جائے گا، کیسے اسیس کیا جائے گا، تو یہ سارے کا سارا فارمل چیز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ انفارمل اسپونٹینیس ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی آبجیکٹیو سیٹ پہلے سے نہیں ہے، ہر چیز اسپونٹینیس ہو رہی ہے۔ اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی ڈیفینیشنز کو دیکھیں گے۔ ایک ٹیچر کلاس میں ایک چیپٹر پڑھاتا ہے، پڑھانے کے بعد وہ کہتا ہے، فرض کریں اس دن فرائیڈے ہے، وہ کہتا ہے بیٹا آپ کا منڈے کو اس چیپٹر کا ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ جو ہے وہ 20 مارکس کا ہوگا، اس کے لیے ٹائم 20 منٹ ہوگا۔ ہر ایم سی کیوز کی شکل میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا 20 مارکس کا، ہر کویسچن کا 1 نمبر ہوگا، اور جو پاسنگ مارکس ہوں گے اس کے لیے وہ 10 ہوں گے۔ 9 بجے آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا، فلاں ہال میں آپ کا یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا۔ یہ آپ کا سلیبس ہے اور یہ اس کا پیپر کا پیٹرن ہوگا۔ اب یہاں پہ ٹیچر نے ہر چیز کو مطلب پہلے سے پلان کیا کہ بھائی منڈے کو ہوگا، اس ٹائم کو ہوگا، اس جگہ پہ ہوگا، اس سبجیکٹ کا ہوگا، اس چیپٹر کا ہوگا، اتنے نمبر کا ہوگا، اتنے ٹائم کا ہوگا، یعنی ہر چیز ویل اسٹرکچرڈ، ویل پلانڈ اور ویل آرگنائزڈ ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں فارمل اسیسمنٹ، جو پہلے سے جس کی پلاننگ کی جائے، آبجیکٹیو سیٹ کیے جائیں، اس کو سسٹمائز کیا جائے، اس اسیسمنٹ کو ہم کہتے ہیں فارمل اسیسمنٹ۔ اس کے برعکس جو انفارمل ہوگی، کیسے ہوگی؟ ٹیچر نے چیپٹر پڑھا، ہاں جی بچے سیدھے ہو جائیں، اپنی نوٹ بکس نکال لیں، پیج نکال لیں۔ بچوں کو ٹیچر نے کویسچن دے دیا، ٹیچر کو خود نہیں پتہ کہ وہ کون سا سوال دینے والا ہے، بچوں کو نہیں پتہ کہ وہ ان سے کون سا سوال پوچھا جائے گا، کس چیپٹر سے پوچھا جائے گا۔ ایک ہیڈ ماسٹر کلاس میں آتا ہے، وہ اسپونٹینیسلی ایسے بچوں سے اسیسمنٹ شروع کر دیتا ہے کہ سیدھے ہو جائیں، جو ہے مجھے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے یہ جو اردو میں سینٹینس ہیں ان کو پاسٹ انڈیفینٹ میں جو ہے وہ چینج کر کے دکھائیں، آپ فرض کریں۔ تو یہ اسپونٹینیس ہے، نہ آنے والے کو پتہ ہے کہ وہ کیا پوچھنے لگا ہے، نہ جو بچے ہیں اسٹوڈنٹ ان کو پتہ ہے۔ تو یہ اسپونٹینیس ہے، اس کو ہم انفارمل کہتے ہیں، جس کی پہلے سے پری پلاننگ نہ کی گئی ہو۔ اب ان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ دا سسٹمیٹک پری پلان ڈیٹا بیس ٹیسٹ that measure what and how well student have learned is called formal assessment. Formal assessment determines the student proficiency or mastery of the content and can be used for comparison against certain standard. کہ یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ 10 مارکس والا پاس ہے، 20 ٹوٹل ہوں گے، تو اسپیسیفک ایک اسٹینڈرڈ رکھا جاتا ہے اور اس کے اکارڈنگ اسٹوڈنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو کمپیئر یا جج کیا جاتا ہے۔ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اس کی ایگزامپل ہیں سی آر ٹی اینڈ این آر ٹی۔ اگلی ویڈیوز میں آپ سی آر ٹی، این آر ٹی اور اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کو دیکھیں گے۔ انفارمل ہم کہہ رہے ہیں کہ اسپونٹینیس فارم آف اسیسمنٹ دین کین ایزیلی بی انکارپوریٹڈ ان ڈے ٹو ڈے کلاس روم ایکٹیویٹیز۔ ٹیچر اپنی مرضی سے ڈے ٹو ڈے کلاس میں اس طرح کے اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ اینڈ دیٹ میجر دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس اینڈ پروگرس۔ انفارمل اسیسمنٹ آر کنٹینٹ اینڈ پرفارمنس ڈریون۔ یہ کنٹینٹ اور پرفارمنس ڈریون ہے، جس طرح کا کنٹینٹ ہے اور جس طرح کی پرفارمنس اس کو چاہیے، اسپونٹینیس بیسس پہ وہ ٹیچر ان سے بچوں کی اسیسمنٹ کر لیتا ہے۔ اس کی ایگزامپل ہیں چیک لسٹ، آبزرویشن، پورٹ فولیو، ریٹنگ اسکیل اینڈ اینیکڈوٹل ریکارڈ۔ یہ ساری چیزیں اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں ملتی جائیں گی، آپ اگلی ویڈیوز ان کی لازمی دیکھیے گا۔ اس کے بعد ہے وربل اینڈ نان وربل اسیسمنٹ۔ وہ اسیسمنٹ یا وہ ٹیسٹنگ جس میں اسٹوڈنٹ سے ریٹن یا اورل فارم میں اس میں جو ہے ان سے کویسچن پوچھا جاتا ہے اور انہوں نے اورلی زبانی یا تحریری طور پر کسی لینگویج کو استعمال کر کے، مثلا میں پوچھتا ہوں کہ واٹ از بایولوجی، تو اسٹوڈنٹ بتاتا ہے اسٹڈی آف لائف از کالڈ بایولوجی۔ تو یہ ایک وربل اسیسمنٹ ہے۔ اب ایک ٹیچر جو ہے بورڈ کے اوپر کچھ باکس بنا دیتا ہے، تو 3 طرح کے جو ہے اوپر ایک سرکولر شیپ بناتا ہے اور نیچے جو ہے وہ 3 سے 4 ڈفرینٹ اور شیپس بناتا ہے، ان میں ایک سرکولر ہوتی۔ تو ٹیچر کہتا ہے کہ آپ جو اس اوپر شیپ ایک دی گئی ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو نیچے شیپ ہے تو آپ نے اس طرح کی شیپ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، فرض کریں۔ تو بچے جو ہے وہ کیا کریں گے، یہ اب یہ نان وربل ہے، اب اس میں کوئی لینگویج استعمال نہیں کی گئی بلکہ شیپس یا باکسز استعمال کر رہا ہے ٹیچر۔
تو یہ نان وربل اسیسمنٹ ہے، وہ اسیسمنٹ جس میں لینگویج یوز نہیں کی جاتی، کوئی پکچر یا ڈائیگرام کی مدد سے بچوں کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. جیسے آج ہمارے ہاں آرمی کے جو انٹیلیجنس ٹیسٹ جس میں ایروز ہوتے ہیں، باکسز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ فگرز ڈائیگرامز ہوتی ہیں، پکچرز ہوتی ہیں، ان کو ارینج کرنا ہوتا ہے، آڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نان وربل اسیسمنٹ ہے. سب سے پہلے یہ جو ورلڈ وار 2 تھی آئی تھنک، اس میں آرمی الفا اور آرمی بیٹا ٹیسٹ یوز کیے گئے تھے. آرمی الفا جو ہے وہ جو پڑھے لکھے نوجوان تھے ان کے لیے یہ یوز کیے جاتے رہ گئے تھے کہ جو پڑھے لکھے نوجوان تھے ان سے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ لیے جاتے تھے، اور جو الٹریٹ تھے ان سے آرمی بیٹا ٹیسٹ ان سے لیا جاتا تھا. آرمی بیٹا بیسیکلی نان وربل ایک اسیسمنٹ ہے. یہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے آرمی الفا اور بیٹا کو. وربل اسیسمنٹ ہے ریکوائر یوز آف لینگویج ریسپانس ٹو ریسپونڈ دا کویسچن، پرابلم سالونگ یوزنگ ورڈز اینڈ لیٹرز، ریڈنگ اور رائٹنگ آر ریکوائرڈ. نان وربل کون سی ہوتی ہے؟ دا پرابلم سالونگ یوزنگ پکچرز اینڈ ڈائیگرام. اٹ ٹیسٹ دا ایبلٹی ٹو انالائز ویژول انفارمیشن اینڈ ٹو سالو پرابلم بیسڈ آن ویژول ریزننگ، یعنی ویژن کی کسی ویژول کی بیس پہ، یعنی ویژول کہتے ہیں کسی پکچر کو، ڈائیگرام کو، چارٹ کو، گراف کو. چلڈرن آر آسکڈ ٹو لک ایٹ اے سیریز آف ڈائیگرام اینڈ ٹو فائنڈ دا آڈ ون آؤٹ اور دا نیکسٹ ان دا سیکوینس، یعنی سیکوینس میں کوئی باکس، کوئی نمبرز یا کوئی پکچرز ڈائیگرام وہ مس کی جاتی ہے تو وہ بچوں کو اس کا سیکوینس دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ وربل اور نان وربل اور فارمل اور انفارمل اسیسمنٹ تھی. امید ہے آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. 0300601373 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اگر آپ کو بک چاہیے تو آپ کو اسی کنٹینٹ کی بک بھی مل سکتی ہے. اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ ٹیکسٹ کریں، یا آپ آن لائن کلاس ہماری جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.